بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے۔ یہ واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں یہ لاہور کے علاقے جوہر ٹاؤن کا واقعہ ہے، جہاں پر ایک پھل کی ریڑھی لگی ہوئی تھی۔ اس پھل کی ریڑھی پر ایک چھوٹا سا لکڑی کا بورڈ لگا ہوا تھا جس پر موٹے لفظوں میں ایک تحریر آویزاں تھی۔ تحریر یہ تھی کہ میرے گھر میں کوئی نہیں ہے، میری بوڑھی ماں کو فالج ہو چکا ہے، مجھے تھوڑی دیر بعد انہیں کھانا کھلانا پڑتا ہے اور اتنی ہی دیر بعد ان کو واش روم کے لیے لے کر جانا پڑتا ہے۔ اگر آپ کو جلدی ہے تو آپ اپنی مرضی سے پھل تول لیں اور پیسے ریڑھی کے کونے پر میگزین کے گتے کے نیچے رکھ دیں۔ ساتھ ہی پھلوں کے ریٹ بھی لکھے ہوئے ہیں، اگر آپ کے پاس پیسے نہ ہو تو میری طرف سے یہ پھل آپ کے لیے مفت ہیں۔ واللہ خیر الرازقین، میرا اللہ میرا بہترین رازق ہے۔ وہ صاحب بتاتے ہیں کہ میں نے ادھر ادھر دیکھا، پاس پڑے ترازو میں 2 کلو سیب تولے، درجن بھر کیلے لیے، شاپر میں ڈالے، پرائس لسٹ سے قیمت دیکھی، پیسے نکال کر ریڑھی کے پٹے کے گتے والے کونے میں رکھ دیے، اور اس کو جب کونے کو اٹھایا میں نے تو وہاں 10 20 50 اور 100 روپے کے نوٹ آلریڈی پڑے ہوئے تھے۔ شاید وہ مجھ سے پہلے آنے والے گاہک خود ہی فروٹ تول کر اس کے نیچے رکھ گئے تھے۔ میں نے پیسے اس میں رکھ کر اسے ڈھک دیا، ادھر ادھر دیکھا کہ شاید کوئی میری طرف متوجہ ہو، شاپر اٹھایا اور واپس فلیٹ پہ چلا گیا۔ اور یہ رمضان المبارک کے دن تھے۔ افطار کے بعد میں اور میرا بھائی اسی جگہ پر دوبارہ گئے جہاں پر وہ ریڑھی کھڑی تھی۔ ہم نے دیکھا کہ ایک آدمی جس کی داڑھی تھوڑی سفید تھوڑی کالی تھی، ہلکے مٹی رنگ کا شلوار قمیض اس شخص نے پہنا ہوا تھا اور ریڑھی کو دھکا لگا کر بس جانے والا تھا، اور ہمیں دیکھ کر مسکرایا اور بولا صاحب فروٹ ختم ہو گئے۔ ہم نے اس کا نام پوچھے تو اس نے نام بتایا کہ میرا نام خادم حسین ہے۔ ہم نے خادم حسین کو اپنا ساتھ لیا اور اس کو ایک چائے کے ڈھابے پر لے گئے۔ چائے آئی تو کہنے لگا صاحب پچھلے 3 سال سے اماں جان بستر مرگ پر ہیں، کچھ ڈپریشن میں چلی گئی ہیں اور اب تو فالج نے بھی ان کو گھیر لیا ہے۔ میری کوئی اولاد نہیں ہے، میری بیوی مر گئی ہے، صرف گھر میں میں ہوں اور میری ماں کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ ان کو دوائیاں دینے والا بھی کوئی نہیں ہے کیونکہ وہ فالج زدہ ہیں، ان کو کوئی واش روم بھی نہیں لے کے جا سکتا، ان کا جسم کام نہیں کرتا ہے، اگر کرتا بھی ہے تو ان حصوں کی مدد سے وہ اپنی مدد آپ کے تحت کچھ کھا پی نہیں سکتی ہے، اس لیے مجھے اماں کا ہر وقت خیال رکھنا پڑتا ہے، اور اس ریڑھی کو میں روزانہ یوں ہی اس تحریر کے ساتھ اللہ کی سپورٹ کر چلا جاتا ہوں۔ خادم حسین نے مزید بتایا کہ ایک دن میں اپنی ماں کی خدمت کر رہا تھا، میں نے بڑی نرم اور عاجزانہ حالت میں ماں سے پوچھا کہ ماں تیری خدمت کا، تیری تیمارداری کا بہت دل کرتا ہے، لیکن میری جیب میں ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے، ایک آنا نہیں ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، لیکن ایک تو ہے کہ مجھے کمرے سے ہلنے ہی نہیں دیتی ہے۔ جس پر ماں نے جواب دیا کہ تو جاتا ہے بیٹا تو جا، میرا جی گھبراتا ہے، تو اب تو ہی بتا اس حالت میں کیا کروں؟ اب کیا آسمان سے کوئی کھانا اتار کے من و سلوہ میرے لیے کوئی لے کر آئے گا؟ نہ میں بنی اسرائیل کی قوم میں سے ہوں، نہ تو موسیٰ کی ماں ہے، اب میں کیا کروں؟ یہ سن کر ماں نے ہانپتے کانپتے تردد کرتے ہوئے ہلکا سا اٹھنے کی کوشش کی۔ خادم حسین نے تکیہ جو نیچے پڑا ہوا تھا اونچا کر کے ماں کو بٹھایا۔ ماں نے اپنے جوڑیوں والے ہاتھوں کا ایک خوبصورت سا پیالہ بنا لیا اور اللہ کے حضور دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر پتہ نہیں اللہ تعالیٰ سے کیا دعا مانگی۔ اس کے بعد مجھے کہنے لگی بیٹا تو ریڑھی وہیں چھوڑ کر آ جایا کر، تیرا رزق تجھے اسی کمرے میں میرے پاس بیٹھے بٹھایا ملے گا، جیسے وہ پتھر میں کسی کیڑے مکوڑے کو رزق دیتا ہے نا، تیرے رزق کا بندوبست وہ یہیں بھی کر لے گا۔ تو وہ بتاتے ہیں، خادم حسین بتاتا ہے کہ میں نے کہا ماں کیسی باتیں کرتی ہو، میں اگر وہاں چھوڑ کے آ گیا تو کوئی چور ڈاکو لٹیرا سب کچھ لوٹ لے گا۔ آج کل کون کس کا لحاظ کرتا ہے، باہر حالات کس حالت میں پتہ ہے آپ کو، بنا مالک کون خریدے گا مجھ سے پھل، کون تولے گا، پیسے کون رکھے گا؟ ماں نے مجھے ٹوکتے ہوئے کہا بیٹا تو فجر کے وقت ریڑھی بس وہاں لگا کر اور وہاں تحریر لکھ کر واپس آ جایا کر۔ خادم حسین یہ پوری کہانی سنانے کے بعد ہم سے مخاطب ہوا اور کہنے لگا 2.5 سال ہو گئے بھائی، صبح ریڑھی لگاتا ہوں شام کو لے جاتا ہوں، لوگ پیسے رکھ جاتے ہیں پھل لے جاتے ہیں، 1 روپیہ تو دور کی بات، آج تک 8 آنے یا 1 ڈیلے کا بھی ہیر پھیر نہیں ہوا، بلکہ کچھ تو اس تحریر کو پڑھنے کے بعد زیادہ پیسے رکھ کے چلے جاتے ہیں، یعنی اگر میرا پھل 200 روپے کا بکتا ہے تو کچھ لوگ وہاں 500 رکھ کے چلے جاتے ہیں، تو جو میرا جو منافع 70-80 روپے ہونا ہوتا ہے وہ کبھی کبھار 300-350 روپے بھی بن جاتا ہے، اور مجھے وہ ماں کے جھریوں والے ہاتھ جو پیالہ بنا کر رب العالمین کی طرف اٹھاتی تھی، نہ جانے میرے لیے کیا دعا مانگتی تھی کہ میرا رزق
مجھے اسی کمرے میں ملتا ہے۔ کچھ دن پہلے یہاں ایک یونیورسٹی کی پڑھی لکھی بچی گزری، وہ اماں کے لیے اپنے ہاتھ سے گھر سے پلاؤ بنا کر لائی اور اس نے ساتھ رائتا اور پودینے کی چٹنی بھی رکھ دی۔ اس نے ایک سفید کاغذ رکھا جس پر تحریر لکھی ہوئی تھی کہ یہ سب کچھ اماں کے لیے ہے۔ کسی حاجی صاحب کا وہاں سے گزر ہوا تو وہ ڈھیر ساری اجوا کھجوریں اور مدینے کی وہ کھجوریں جس میں گٹلیاں نہیں ہوتی، بے دانہ کھجور، وہ وہاں پہ رکھ گیا۔ کچھ لوگ آب زمزم رکھ جاتے ہیں اور تحریر لکھ دیتے ہیں کہ ماں کو ہماری طرف سے پانی میں ملا کر یہ آب زمزم پلانا جو پیغمبر کی ایڑیوں سے نکلا ہے، اس سے تیری ماں کو شفا نصیب ہوگی۔ کوئی شاپنگ کر کے گزرا تو جتی رکھ دی، کسی نے اپنی حیثیت کے مطابق جو وہ افورڈ کر سکتا تھا وہ رکھ کے چلا جاتا ہے۔ وہ اپنی ماں کو ڈھونڈنے کے لیے میری ماں میں اپنی ماں کو تلاش کرتے ہیں لوگ۔ روزانہ ایسا کچھ نہ کچھ میرے رزق کے ساتھ موجود ہوتا ہے، نہ مجھے اماں اپنے کمرے سے ہلنے دیتی ہے اور نہ ہی میرا رازق اللہ کبھی میرا رزق کم ہونے دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنا ایکسپیرینس ضرور شیئر کیجیے گا۔ اور آخر میں ایک بات یاد رکھیے، گلگت بلتستان کے لوگوں کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یو نو وائی؟ کیونکہ وہ شلاجیت استعمال کرتے ہیں، کیونکہ شلاجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہیں، سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر اسد محمود کی شلاجیت ضرور استعمال کریں۔ یاد رکھیں ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں اور کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ استعمال نہ کریں۔ اگر آپ شلاجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، نیچے دیے گئے نمبر پر کال کریں، میری ٹیم آپ کے ساتھ رابطہ کرے گی۔ 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے آپ نے: حاملہ خواتین، ہائی بلڈ پریشر والے لوگ اور نوجوان نسل 15 سے 20 سال غیر شادی شدہ ہیں، سیکشل پاور کو بڑھانا چاہتے ہیں، ڈاکٹر کی ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ سردی گرمی میں بے دھڑک شلاجیت استعمال کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔